بیان کے لیے میں دعوت سخن دوں گا مناظر اسلام فاضل اجل حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد صاحب، رہنما NTS ضلع شیخوپورہ، نائب امیر NTS صوبہ پنجاب، حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد صاحب۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ غیور نوجوانان توحید و سنت کے ورکروں اور باوقار وفادار اشاعت توحید و سنت کے علماء کرام اور دیگر کارکنان، آج کا یہ توحید و سنت کنونشن اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے، کم از کم بر صغیر میں جو اس وقت جماعت نمایاں ہے، بلکہ ہے ہی نمایاں، وہ اشاعت توحید و سنت ہے۔ میرے ایک دوست پہلے کہہ رہے تھے کہ اب نوجوانان توحید و سنت کے کام کی وجہ سے اشاعت توحید کا تعارف کروانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں نوجوانان توحید و سنت کے کام نے باقی جماعتوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے، اور اب بر صغیر میں یا تو اشاعت توحید و سنت نظر آتی ہے، اور یا اس کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ جو عنوان میرے ذمے ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی موسم بہار، کبھی خزاں، اسی طرح دیگر جماعتیں وہ بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ انتہائی توجہ ضروری ہے، میں مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو عرض کر سکوں۔ باقی جماعتیں وہ موسمی ہیں، موسم کی چینجنگ کے ساتھ وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور اگر دائمی اور سدا بہار جو آندھی کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا طوفان کی وجہ سے اپنا رنگ بھی چینج نہیں کرتی، اپنا مشن بھی چینج نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے اشاعت توحید و سنت۔ واللہ میں یہ جملے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اشاعت توحید و سنت سے ہے، حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح رب کی توحید دائمی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں، آمنہ کے لال کی سنت وہ دائمی ہے،
بین الاقوامی ہے، علاقائی نہیں۔ اسی طریقے پر توحید کو ماننے والی اور توحید کی دائی اور سنت کی دائی جماعت وہ بھی دائمی ہے، عارضی نہیں۔ جس طرح سنت دائمی ہے، عارضی نہیں، سنت بین الاقوامی ہے، علاقائی نہیں، اسی طریقے پر نوجوانان توحید و سنت اور اشاعت التوحید و سنت، اس کا پرچار کرنے والی، اس کو لے کر کے چلنے والی یہ جماعت بھی دائمی ہے، عارضی نہیں، اور یہ علاقائی نہیں، بین الاقوامی ہے۔ اور یہ بات میں دلائل پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسے بات نہیں۔ باقی جماعتیں دیکھیے، کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی 10 دن والی، اور ایک جماعت آپ کو نظر آئے گی 12 دن والی۔ نہیں سمجھے؟ ایک نظر آئے گی 10 دن والی اور ایک نظر آئے گی 12 دن والی۔ جب 10 دن آئے وہ باہر نکل آئی، جب 10 دن گزرے وہ چھپ گئی، غائب ہو گئی۔ دوسری جماعت اس نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، ہم تم سے آگے جائیں گے، اور انہوں نے کہا تمہارے 10 دن ہمارے 12 دن۔ جب وہ دن آئے وہ باہر آ گئے، وہ جھنڈے کالے لے کر کے آ گئے، یہ سابے لے کر کے آ گئے۔ کاز دونوں کا ایک ہے، نظریہ دونوں کا ایک ہے۔ ایک 10 دن کے بعد ختم ہو گئی، دوسری۔ اور نوجوانان اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت نہ 10 والی ہے نہ 12 والی ہے، بلکہ سدا بہار ہے۔ 10 والی نے، توجہ ہے بھائی، 10 والی نے لبادہ پہنا ذکر آل بیت کا، 10 والی نے نعرہ لگایا ہم حسین کو مانتے ہیں، ہمارا حضرت حسین سے تعلق ہے۔ 10 دن کے لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ 12 والی نے یہ نعرہ لگایا ہم آمنہ کے لال کو مانتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 12 دن کیا، ختم ہو گئے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلا جاؤں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ دائمی بھی ہے، سدا بہار بھی ہے۔ یہ 10 دن والی نہیں، 12 دن والی نہیں، بلکہ یہ کہتی ہے اصحاب رسول کا تذکرہ بھی صرف 10 دن نہیں ہوگا، حضرت حسین کا تذکرہ بھی صرف 10 دن نہیں ہوگا، آمنہ کے لال کا تذکرہ بھی صرف 12 دن نہیں ہوگا، بلکہ جب تک جان میں جان رہے گی آمنہ کے لال کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ توجہ ہے بھائی؟ دائمی اور بین الاقوامی جماعت کون سی ہے؟ بولیے بولیے ذرا بلند آواز سے۔ باقی دائمی نہیں، عارضی ہیں، اور باقی جماعتیں بین الاقوامی نہیں۔ مثلا اسی میں میں بات کرتا ہوں، میرے بھائی، اور ان کے دعوے بھی مختلف ہیں۔ 10 والی کہتی ہے ہم شہادت مناتے ہیں، 12 والی کہتی ہے ہم ولادت مناتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، علماء اور طلباء موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دونوں کا دعویٰ غلط ہے، دونوں کا نظریہ غلط ہے، دونوں کے دلائل غلط ہیں، دونوں ہی سنت کے خلاف چل رہی ہیں۔ جو 10 والی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم شہادت مناتے ہیں، حالانکہ وہ شہادت کو مانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ شہادت کب ہوتی ہے؟ شہادت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کافر کسی مسلمان کو شہید کرے اور وہ شہید کر دے، وہ خود نہ قتل ہو، وہ خود نہ مرے، جبکہ اس جماعت کا نظریہ یہ ہے، اٹھائیے اصول کافی میں
باقاعدہ باب موجود ہے، وہاں پر یہ لفظ موجود ہے ان الائمۃ لا یموتون الا باختیارہم، جو امام ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں کوئی قتل کر سکتا؟ جب انہیں قتل کوئی نہیں کر سکتا، جب انہیں مار کوئی نہیں سکتا، جب وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، جب وہ اپنی مرضی سے انتقال کرتے ہیں، تو پھر شہادت کیسی؟ شہادت تو تب ہوگی جب کوئی دوسرا کرے۔ یہ لوگ ادھر کہتے ہیں نور من نور اللہ اور ادھر مناتے ہیں ولادت، حالانکہ ولادت کو مانتے نہیں۔ دونوں میں سے ایک بات ہوگی، ولادت ہے تو نور نہیں کہنا پڑے گا، نور نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ولادت ہے تو مختار کل نہیں کہا جا سکتا، ولادت ہے تو پھر عالم الغیب کا نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ جو پیدا ہوتا ہے وہ نور، بولو وہ نور، تو جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کا مطلب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ ویسے کو پیدا کا لفظ تو آسمانوں پر بھی بولا گیا، خلق السماوات، زمین پر بھی بولا گیا، والارض، زمین پر بھی یہ لفظ بولا گیا۔ پیدا ہونے کا لفظ تو مختلف مقامات پہ بولا گیا۔ اصل پیدا ہونے کا، ولادت کا مطلب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، جو ماں کے پیٹ سے باہر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا۔ فرشتے کیا ہیں؟ بولیے، حضرت جبریل، ان کی ماں کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے خاندان کا نام۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بات کچھ، دعویٰ کچھ، دلیل کچھ۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، میں نے کہا آپ سر پہ ہیں نا، شاید ختم ہو گیا۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اصل تو بیان ہوں گے علماء کے، جانشین شیخ القرآن تشریف فرما ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ اشاعت التوحید و سنت کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور ان کے حق پر ہونے کی بھی دلیل ہے۔ چھوڑیے اس بات کو، میں آگے چلوں۔ جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ بولیے نور نہیں ہوتا، تو جو نور ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آتا۔ جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن یہی کہتا ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کا ماٹو، پروگرام اور بنیادی اساسی دعوت اور دلیل وہ رب کا قرآن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ نہ جانتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ جو ماں کے پیٹ سے آئے، قرآن کہتا ہے وہ عالم الغیب، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہے۔ اس کی ماں نہیں ہوتی، اس کا باپ نہیں ہوتا، اس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا، اس کا کنبہ نہیں ہوتا، اس کا قبیلہ نہیں ہوتا۔ بڑی تفصیل طلب یہ بات ہے میرے بھائی، میرے دوست، میری عزیز۔ 10 والی جماعت کو بھی دیکھیں، 12 والی کو بھی دیکھیں، ان کا بھی نظریہ ہے، ان کا بھی نظریہ ہے۔ 10 والی جماعت وہ بھی کہتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ عالم الغیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء مختار کل ہیں، یہ بھی کہتے ہیں انبیاء مختار کل ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، اور پھر ان کے دلائل دیکھیے، اشاعت التوحید کے دلائل کو توڑیے، پھر یہ دیکھیے، وہ میں نے عرض کیا باقی جماعتیں وہ بین الاقوامی بھی نہیں، اور باقی جماعتیں میرے بھائی سدا بہار بھی نہیں۔ دیکھیے 10 والی جماعت جو ہے اس کی دلیل، اور پھر 12 والی کی دلیل دیکھیے۔ ہم جی میلاد مناتے ہیں،
आमना के लाल का मिलाद मनाते हैं। मैंने पूछा इसकी दलील, कहने लगे अबू लहब ने मनाई थी। किसने? अबू लहब ने। मैं कुछ सख्त जुमला यहां पर नहीं बोलना चाहता। अगर ये लोग यूं कहते हम मिलाद इसलिए मनाते हैं तो हम इन्हें दाद भी देते और इनके साथ भी होते कि अबू बकर सिद्दीक ने बनाई थी। अगर यूं कहते, बात क्या करते हैं, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि अबू लहब ने बनाई थी, फिर इस पे और बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, जन्नत निजात ये मिलाद बनाने से नहीं होगी, बल्कि जन्नत और निजात आदमी को मिलेगी आमना के लाल की सुन्नत अपनाने से। कैसे मिलेगी? आमना के लाल की सुन्नत अपनाने से। अगर सुन्नत को छोड़कर आदमी कोई और रास्ता इख्तियार करता है, एक हवाला यहां पर अर्ज कर देता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मन इब्तदा बिदअतन यराहा हसनतन, जो आदमी दीन में कोई नया काम निकालता है, किसमें? दीन में कोई नया काम निकालता है, फिर उसे कहते हैं ये हसना है, ये हसन है। वो फरमाते हैं फकत ज़ामा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, यूं समझो इस आदमी ने दावा कर दिया कि आमना के लाल ने रिसालत में ख़यानत की थी। दीन में किसी नई बात का इजाफा पे नहीं किया जा सकता, चूंकि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है और सुन्नत दायमी भी होती है और बैनुल अक़वामी भी होती है, अलाकाई नहीं होती। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, उधर ये लोग, इसी हवाले से मैं कहूंगा, हम जब कहते हैं कि ये काम जो तुम कर रहे हो, क्या अबू बकर ने किया था, क्या हजरत उमर ने किया था, क्या ये हजरत उस्मान ने किया था, हजरत अली ने किया था, कहते हैं ये सुन्नत, ये बिदअत हसना है। ये क्या है? आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं। ये क्या है? बिदअत हसना। उधर बिदअत, उधर हसना। आमना के लाल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कोई बिदअत हसना नहीं होती, सब ज़लाला होती है। एक बात मैं अर्ज करने लगा हूं, जिम्मेदार इज्तिमा के हवाले से बात करने लगा हूं। जब मौलवी साहब बयान करने लगता है, मैंने अर्ज किया अलाकाई है और अलाकाई के दलाइल भी अलाकाई है। जब मौलवी साहब दलाइल बयान करने लगते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने बनाई, फरिश्तों ने बनाई, जिब्रील ने 4 झंडे लगा दिए। उधर कहते हैं ये सुन्नत-ए अंबिया है, फिर कहते हैं ये बिदअत हसन है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जाल हक में मौलाना अमर यार गुजराती ने लिखा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, तमाम इनके उलमा ने लिखा ये बिदअत हसन है। मेरा सवाल ये है, अगर अल्लाह ने बनाई, फरिश्तों ने बनाई, जिब्रील ने झंडे लगाए, असहाब रसूल ने बनाई, तो फिर बिदअत क्यों? फिर बिदअत हसना क्यों? अगर जिब्रील ने बनाई है, फिर बिदअत हसना क्यों? फिर तो इसको फर्ज कहना चाहिए या वाजिब कहना चाहिए, फिर बिदअत हसना क्यों? या कहो अल्लाह ने भी नहीं बनाई, जिब्रील ने भी नहीं बनाई, फरिश्तों ने भी नहीं बनाई, ये सब हमारा बना बनाया है, हमारा करा धरा है। या तो यूं कहो, अगर कहते हो ये बिदअत हसना है, फिर यूं न कहो कि ये अंबिया की सुन्नत है, यूं न कहो ये अल्लाह की सुन्नत है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। अगर यूं कहते हो तो फिर बिदअत हसना न कहो। क्यों? दीन जो है वो सुन्नत वाला हमें चाहिए। सुन्नत दायमी भी होती है और बैनुल अक़वामी भी होती है। जो बैनुल अक़वामी ना, अल्लाह, इस पे बात करते हुए मजीद अगर आगे बढ़ाया जाए, यहां की आपको अलग रंग नजर आएगा, और अगर सरगोदा चले जाए अलग रंग नजर आएगा। क्यों? ये बैनुल अक़वामी नहीं,
یہ علاقائی ہے اور سنت بین الاقوامی ہوتی ہے اور دائمی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں نے عرض کیا اشاعت توحید و سنت کا رنگ بھی چینج نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھیے سیمپل چینج ہوتے ہیں، ادھر دیکھیے رنگ چینج ہوتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ میلاد النبی، پھر کیا رنگ چینج ہوا؟ عید میلاد النبی۔ اب رنگ چینج کیا ہو گیا؟ جشن عید میلاد النبی۔ تو جس کے رنگ چینج ہو وہ سنت۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔